نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے آج جادو اور جنات کے حوالے سے بات بھی کروں گا کہ اس کے اوپر میں اس کا حل بھی انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ نکال کر آپ کے سامنے رکھا جائے۔ ویسے بھی ہمارے ملک کے اندر ایک قانون، ایک ضابطہ بن رہا ہے۔ آج میرا کوئی ساتھی بتا رہا تھا، بہرحال اچھی بات ہے کہ جگہ جگہ کے اوپر لوگ اپنا ایمان خراب بھی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات جو زندگی کے ہوتے ہیں وہ مسائل میں الجھ جاتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، قانون ضابطہ بھی ہونا چاہیے کہ 100% جو دیکھا جائے اس معنی میں اس حقدار لوگ ہیں روحانیت کے حوالے سے، روحانیت کے اعتبار سے، تو ان کا حق کھایا جا رہا تھا، ان کا حق مارا جا رہا تھا۔ تو یہ اچھی بات ہے، اگر یہ اس کے اوپر عمل ہو جائے بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% حق کے اوپر چلنا، حق کے اوپر چلنے کے بعد کہنا اور لوگوں کو بتانا اور لوگوں کو راہ راست کے اوپر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ روحانیت کا جو پہلو ہے یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے، بہت وسیع پیمانہ ہے اور وسیع موضوع ہے۔ تو یہ کیونکہ الہامی ترتیب کے اوپر ہوتا ہے، جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر جو سب سے بڑی ناکامی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے پیش تو ہوتے ہیں، پیش ہونے کے بعد جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا لیول کہاں پر ہے، ہماری پوزیشن کہاں پر ہے، اس سے پہلے ہی اپنی ڈیمانڈیں شروع کر دیتے ہیں۔ میں رات کو بھی ایک تقریب کے اندر، ایک جگہ کے اندر بات کر رہا تھا، روحانی مجلس تھی ذکر کی، تو یہ میں بتا رہا تھا، وہاں پر بھی بات کی تھی کہ جس وقت انسان کا اپنا روح کی کیفیات اور قلب کی کیفیات اتنی بن جائے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ مراد یہ ہے کہ ہمارے اعمال، پہلے اپنے اعمال کو تو بہتر کرو نا، اپنے اعمال کو درست تو کرو۔ جس وقت اپنے اعمال کو بہتر کر کے، درست کر کے اللہ کے سامنے آپ بیٹھو تو کم از کم اتنی پوزیشن تو ہونی چاہیے نا، اتنی صورتحال تو ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کے سامنے جس وقت بیٹھیں تو اپنی کوئی بات منوا سکیں۔ یہ کنڈیشن تو انسان کی ہونی چاہیے نا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو یہ وجود کی جو صفائی ہے، قلب کی جو صفائی ہے، اس کی صفائی پچھلی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب اللہ اللہ کیا جاتا ہے تو یہ اس وجود کی صفائی ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو گندگی ہوتی ہے، گرد و غبار ہوتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ وہ صرف اللہ اللہ کرنے سے ہی ختم ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ پھر انسان کا جس وقت یہ صفائی ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف انسان کا رجحان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس وقت اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ پھر آپ کے اندر سے ایک آواز نکلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر سے کچھ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں۔ اور اللہ کے قریب جس وقت ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اللہ سے آپ کو دور نہیں کر سکتی جب تک آپ اپنے آپ کو خود نہ کریں۔ یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ اور جس وقت آپ اللہ کا لفظ، یہ کہ دکھنے میں بہت چھوٹا ہے مگر اس کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ پوری دنیا، ساتوں آسمان ساتوں زمین اس اللہ کے سائے کے نیچے ہے۔ اس کی دیکھنے میں اگر دیکھا جائے تو اس کی وہ پوزیشن، وہ صورتحال ہے کہ یہ پورا پھیلا ہوا ہے۔ صحیح، اگر ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا جائے، باطنی آنکھوں کے ساتھ، تو پھر ہر چیز آپ کو واضح ہو جائے گی۔ ہر چیز کسی کو
بتانے کی ضرورت نہیں، صرف یہ پریکٹس کے حوالے سے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی جاتی ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح کیا جائے، یہ معاملات اس طرح چلائے جائیں، تاکہ آپ کا سلسلہ چلنا شروع ہو جائے، آپ کو خود اندازہ ہونا شروع ہو جائے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا کوئی کہے نا کہ مشکل کام ہے، یہ مشکل کام بالکل نہیں ہے، یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ تو یہ چیز آپ دماغ کے اندر بٹھا لیں، پہلی بات۔ اور جادو کے حوالے سے میں جو آج آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں کہ جادو جو انسان کے ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، مسائل میں اضافہ اور معاملات خراب کر دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب سے پہلی بنیادی جو چیز ہے ہمارے اعمال ہیں۔ اعمال ہیں، اعمال کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اور جادو کی جو قسمیں ہیں، سب سے پہلے انسان کا وجود جو ہے نا کنٹرول میں ہو جاتا ہے، پورا وجود سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود کنٹرول میں کس طرح ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی بات کرنا چاہے تو وہ بات نہیں کر سکتا، اگر کوئی کام کرنا چاہے تو وہ کام کرنے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جسم کے اندر، وجود کے اندر آنا جس وقت شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وجود آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کا جسم اور انسان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس وقت یہ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو آپ فوراً اس کی تشخیص کرائیں، فوراً، کیونکہ جتنی جلدی اس کا آپ علاج شروع کریں گے، اتنی جلدی ہی آپ کا معاملہ حل ہونا شروع ہو جائے۔ مثلاً کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، کیوں کہ اس کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ آج کل نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق بہت ساری چیزیں آپ کو ویسے ہی مل جائیں گی۔ مثلاً سورۃ فلق، سورۃ ناس ہے، سورۃ فلق سورۃ ناس دیکھیں، اللہ نے کیا فرمایا کہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ انسان کسی کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ آپ کے اوپر اگر بہت زیادہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، جادو کا مسئلہ ہو، تو وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ پھر آپ کے معاملات، وہ جو بے چینی اور ڈپریشن کا شکار جس وقت شروع ہونا، وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہے کہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو پڑھنے سے اس کی کاٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری کی ترتیب ہے۔ میں ہر کسی کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کی کاٹ کے لیے منزل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ فلق، سورۃ ناس اور آیت الکرسی، یہ تین دفعہ پڑھ لیں۔ اور فلق اور ناس کو آپ نے پڑھنا ہے کتنی دفعہ؟ 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور منزل جو چھوٹا سا کتابچہ ہے، آپ نے اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے اس کو 1 دفعہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پی لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت آپ پانی کے اوپر دم کر کے پئیں گے تو آپ کے معاملات آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے مسائل کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا جو سلسلہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جس وقت آپ عمل کریں گے۔ آپ یہ کہیں کہ مجھے کوئی کر کے دے دے، کوئی معاملہ رکھ کے دے دے، یہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، آپ اپنا معاملہ خود حل کرنا پڑے گا، کوئی کسی کو حل کر کے نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ جو معاملات بتائے جاتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو عمل ہے، جادو اور جنات سے اپنے آپ کا چھٹکارا، اس سے نجات، اس سے جان چھوٹ جائے، یہ عمل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ میں اپنی بات اسی بات کے اوپر مکمل کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھے۔